السلام علیکم ناظرین، اس وقت جو مونسون کا تغرا سسٹم ہے یہ ملک کے مختلف علاقوں پر بارشوں کا سبب بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو جو ہمارے ہمسائے ملک ہے یہاں پر جو ہے وہ صورتحال کافی زیادہ جو ہے وہ خراب ہوتی نظر آ رہی ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ دریائے سندھ کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ ہے، بہت سے مقامات پر جو ہے وہ دریائے سندھ نے تباہی مچائی ہے۔ سیون کے مقام پر خاص طور پر ان علاقوں پر بھی 150 سے زیادہ جو گاؤں ہیں وہ زیر آب آئے ہیں۔ یہاں پر کپاس کی فصل بہت زیادہ کاشت کی جاتی ہے، شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ کوٹ ادو کے جو علاقے ہیں، کیونکہ یہاں سے جو 034 اور 035 بند تھے، ایک تو بالکل ہی ٹوٹ چکا تھا اور دوسرے میں شگاف پڑ چکا تھا، جس کی وجہ سے دوبارہ جب دریائے سندھ کا پانی یہاں سے گزرا ہے تو پانی دوبارہ جو سا ہے وہ ان علاقوں پر داخل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ قبرستان، مسجدیں، سکول، گاؤں کے گاؤں یہاں پر جو ہے وہ اس وقت اجڑ چکے ہیں۔ سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ سندھ کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اگر بات کریں دریائے سندھ کی جو پنجاب کی حدود سے گزرتا ہے تو یہ جو جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں، کیونکہ پچھلے 12 سے 24 گھنٹے کے اوپر نظر ڈالی جائے تو جنوبی پنجاب کے علاقوں پر شدید بارشیں ہوئی ہیں اور آج بھی یہ بارشیں جاری ہیں اور آنے والے 12 سے 24 گھنٹے بھی یہ بارشیں پاکستان میں جاری رہیں گی۔ اور اس کے علاوہ جہاں سے یہ دریائے سندھ پچھلے جو علاقوں سے ہو کر پاکستان میں آتا ہے، ان علاقوں پر بھی جو ہے وہ شدید بارشیں ہیں۔ جیسے جیسے اپڈیٹ آتی رہے گی وہ میں آپ کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ اس وقت اگر موجودہ حالات کے اوپر نظر ڈالی جائے تو اس وقت تربیلا کا جو لیول ہے وہ صرف چند 1 فٹ رہ گیا ہے۔ یہاں سے جو پانی کا اخراج ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کچھ جو مقامی بارشوں کی وجہ سے پاکستان میں جو ہو رہی ہیں ان کا پانی تھا اور کچھ تربیلا سے جو پانی خارج کیا جا رہا ہے، جس کی یہ جو پانی ہے یہ ان علاقوں سے جو شروع کے علاقے ہیں یہاں سے تو گزر گیا ہے، لیکن اگر بات کی جائے آگے سکھر گڈو براج کی تو یہاں پر جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر پہلے ہی جو عارضی بند بنائے گئے تھے وہ ٹوٹے ہیں، وہ پہلے ٹوٹ چکے تھے، جس کی وجہ سے جب دوبارہ یہاں سے پانی گزرا ہے تو پانی مزید علاقوں پر جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ دریائے چناب کی جو صورتحال ہے موجودہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ستلج کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہے وہ بھی دوں گا۔ بھارت میں شدید بارشیں جاری ہیں۔ بار بار بھارت کی بات اس لیے کرنی پڑتی ہے، اس کے اوپر گہری نظر اس لیے رکھنی پڑتی ہے کیونکہ جب بھی سیلابی صورتحال پاکستان میں بنی ہے تو وہ پانی بھارت کی طرف سے چھوڑا جاتا ہے، لیکن اس سال 2024 میں زیادہ تر ایسا دیکھنے کو نہیں ملا، کیونکہ بھارت نے جو ہے وہ دریائے چناب کے اوپر بے تحاشا ڈیم بنا لیے ہوئے ہیں، تو وہاں پر کافی زیادہ پانی ہے اس کو سٹور کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ چناب اور سندھ کی جو صورتحال ہے وہ بگڑتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جموں کشمیر کے جو علاقے ہیں جہاں سے یہ دریائے چناب نکلتا ہے پاکستان میں داخل ہوتا ہے، ان علاقوں پر پچھلے جو ہے وہ 12 سے 24 گھنٹے 150 ملی میٹر سے زیادہ جو بارشیں ہیں یہ ریکارڈ کی گئی ہیں اور آنے والے 12 سے 24 گھنٹے بھی شدید بارشیں ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو پنجاب کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہے وہ دے دوں۔ شمالی پنجاب کے علاقے لاہور سمیت راول پنڈی، اسلام آباد، ان علاقوں پر بھی آج سارا دن جو وقفے سے بارش کا سلسلہ ہے یہ جاری رہا۔ ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ ساتھ موسم تو خوشگوار ہو گیا ہے، لیکن کسی جگہ پر رحمت اور کسی جگہ پر جو بارش ہے وہ زحمت بن چکی ہے۔ شہروں میں رہنے والوں کے لیے اگر موسم اچھا ہے تو جو دیہاتی لوگ ہیں یا جو دریائے سندھ کے ارد گرد کے لوگ ہیں یا چناب کے ارد گرد کے لوگ ہیں، ان علاقوں کو شدید خطرہ ہے۔ سکی سرور کے جو علاقے ہیں یہاں پر جو ہے وہ شدید ندی نالوں میں طغیانی ہے، کیونکہ پچھلے 12 سے 24 گھنٹے ان علاقوں پر بھی شدید جو بارشیں ہیں یہ دیکھی گئی ہیں اور آنے والے 12 سے 24 گھنٹے تک یہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ جو ہے وہ اگست کا بالکل اینڈ چل رہا ہے اور جیسے ہی ماہ ستمبر کا آغاز ہوگا تو پھر یہ جو ہے وہ سسٹم تھوڑا سا نارمل ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن اگر آنے والا سسٹم کتنی بارشیں برسائے گا، کن کن علاقوں پر ہوگی، اس سے یہ بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سیلابی صورتحال کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ دیتا چلوں کہ اگر آنے والے 12 گھنٹے مزید دریائے چناب کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں جموں کشمیر کے، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے، گلگت بلتستان کے جہاں سے یہ دریا گزرتا ہے، مزید یہاں پر بارشیں ہو جاتی ہیں تو پھر جو تربیلا کے مقام سے جو ہے وہ مزید پانی چھوڑا جائے گا، اور اس کے علاوہ جہاں سے یہ دریائے چناب پنجاب میں داخل ہوتا ہے جو سیال کوٹ ہیڈ مرالہ کے مقام پر جو ہے وہ بڑا سیلابی ریلا داخل
داخل ہو سکتا ہے۔ یہ سارا کچھ ڈپینڈ کرتا ہے بارشوں کے اوپر۔ اگر مزید بھارت کی طرف سے دریائے چناب میں پانی چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ دریائے چناب پاکستان اور بھارت دونوں میں بہتا ہے، اور بھارت نے اس دریا کے اوپر بے تحاشا ڈیم بنائے ہوئے ہیں، اور وہ ڈیم تقریباً فل ہو چکے ہیں۔ دریائے چناب کے اوپر جتنے ڈیم ہیں وہ سارے چھوٹے ڈیم ہیں، وہ فل ہو چکے ہیں۔ اگر مزید آنے والے 12 گھنٹے یہاں پر بارشیں ہو جاتی ہیں تو پھر دریائے چناب میں جو ہے وہ بڑا سیلابی ریلا چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ سارا کچھ ڈپینڈ کرتا ہے بارشوں کے اوپر، کیونکہ اگر آج کے روز کی بات کریں تو آج کے روز بھی شمالی پنجاب، جنوبی پنجاب، وسطی پنجاب، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا، صوبہ سندھ میں شدید طوفانی بارشیں ہیں۔ سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ سندھ کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ سیمن کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں، یہاں پر کپاس کی جو فصل ہے وہ بہت زیادہ کاشت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو جانور ہیں اس کا سبز چارے کی جو بڑی قلت ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر جو امدادی کارروائیاں ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں۔ جیسے 150 سے زیادہ جو گاؤں ہیں جن کا زمینی راستہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، یہاں پر فورس کو بلایا گیا ہے، ہیلی کاپٹر کی مدد لی جائے گی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اینڈ والے برسات کے دن ہیں، صرف چند ایک روز رہ گئے ہیں، 10 کے دن باقی ہیں صرف، اس کے بعد جو سیلابی صورتحال ہے اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان میں۔ یہ صرف آخری 10 دن ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی خیر خیریت سے گزار دے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو آنے والی جو اگلی ویڈیو ہے، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے میں آپ کو راوی اور ستلج کے حوالے سے جو ٹوٹلی اپڈیٹ ہے وہ اس میں شیئر کروں گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کر، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔